آج شب ولادت امام رؤوف امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، انہیں مناسبت سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ کل آپ کے سامنے عرض ہوا کہ اساس تربیت کی محبت اور احترام ہے۔ پنکھے کی وجہ سے شاید نہیں آ رہا، وہ پنکھا اگر بند کروا دیں تو پھر میرے خیال میں، کیونکہ یہ ادھر پھینک رہا ہے آواز۔ اساس تربیت کی آپ کے سامنے عرض ہوا کہ محبت اور احترام ہے۔ اسی ضمن میں ایک دو آرٹیکلس ابھی آتے ہوئے میں نے دیکھے تو امام رضا علیہ السلام جب ان کی دیر سے امام جواد علیہ السلام کی ولادت ہوئی، مدینے میں تھے، امام جواد علیہ السلام 3-4 سال کی عمر تھی، اس کے بعد یہ پھر مرو آ گئے تھے، ان کو زبرسی لے جایا گیا تھا۔ نقل ہوتا ہے کہ جب اپنے بیٹے سے خطاب کرتے تھے تو کہتے تھے بیبی انت و امی، یعنی اس طرح خطاب کرتے تھے، اتنے احترام سے، اتنے احترام سے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مکے گئے ساتھ حج پہ، تو ایک غلام تھا، اس نے اپنے کندھے پہ بٹھایا ہوا تھا، طواف کر رہا تھا، موفق اس کا نام تھا۔ تو حجر ابراہیمی پہ جب آئے، مقام ابراہیمی پہ، تو امام نے کہا کہ مجھے یہاں اتار دو، اتار دیا اس نے، موفق نے۔ پھر بہرحال اب وہ بیٹھ گئے امام جواد، تو اس نے کہا کہ بس صحیح ہے چلیں، تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، اور امام جواد نے منع کر دیا، میں ابھی ادھر ہی بیٹھا ہوا ہوں، اور بالکل اپنے اس میں، اب سوچے 3-4 سال کا بچہ۔ تو وہ غلام جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کے پاس آتا ہے، کہتا ہے مولا وہ نہیں اٹھ رہا ہے۔ اب آپ سچویشن دیکھیں، بہرحال حج کا زمانہ ہوتا ہے، بہت اس وقت گہما گہمی ہوتی ہے۔ امام آتے ہیں اور امام جواد علیہ السلام کے پاس کہتے ہیں، کس طرح پیار سے کہتے ہیں، قم یا حبیبی، اٹھو، قم یا حبیبی۔ یہ نقل ہوا ہے، بچے، چھوٹا سا بچہ اس سے اتنی محبت سے بات کر رہا۔ یہ دیکھیے واقعاً، یہ میں پھر عرض کروں، کل بھی آپ کے سامنے عرض ہوا، اساس جو ہے تربیت کی محبت اور احترام ہے، اساس تربیت کی، صحیح ہے نا۔ اب درود بھیجے محمد آل محمد۔ روایات آپ نے بہت سنی ہیں کہ پہلے 7 سال، دوسرے 7 سال اور تیسرے 7 سال، بہت مشہور روایتیں۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ دروس تیار کیے۔ البتہ آج صرف پہلے 7 سال کی خصوصیاتی بیان کر پائیں گے، ظاہر ہے کہ وقت محدود ہے، اس سے زیادہ نہیں ہم آپ کو مزاحم ہو سکتے آپ کے وقت میں، کیونکہ ورکنگ ڈیز ہیں۔ اس کے بعد پھر اس میں بہت گفتگو ہو سکتی ہے۔ دیکھیے یہ جو آیہ شریفہ تحریم 6، یہ ہماری اساس ہے، یا ایھا الذین آمنوا، مومنین سے خطاب ہے، یعنی بالکل مستقیم بات ہے، قوا انفسکم واہلکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو نار سے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے نار سے بچاؤ؟ یعنی اس دنیا میں ایسی باتوں سے بچو کہ جس کی وجہ سے آگ کے مستحق قرار پاؤ۔ تو وہ باتیں بچنا، وہ یہی پورا سب چیزیں کرنا تربیت ہے، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہ مستقیم، یہ شرعی فریضہ ہے، یہ شرعی فریضہ ہے ہم تمام صاحبان ایمان کا، کہ اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے اہل کو بھی بچائیں، صحیح ہے، نار سے۔ 3 گروہ میں تقسیم کیا گیا ہے، آپ کے سامنے عرض ہوا، پہلے 7 سال، پھر دوسرے 7 سال اور تیسرے 7 سال۔ الغلام میں کچھ روایت 12-13 روایتیں کل ملا کے 12-13 روایتیں کہ جو اس طرح بیان ہوئی ہیں، وہ روایتیں کہ جن کی سند بہت زیادہ مستند ہے، وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، درود بھیجے ان کی ذات اقدس۔
کہتے ہیں الغلام یلعب 7 سنین، غلام کہتے ہیں جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، عربی میں اس کو غلام کہتے ہیں. وَيَتَعَلَّمُ الْكِتَابَ 7 سنین، اس کے بعد کتاب کی اس کو تعلیم دی جائے 7 کہتے ہیں 7 سال تک، یعنی کتاب کی کتاب ہے، یہاں پہ لکھنا پڑھنا بھی سکھایا جائے. اچھا، قرینے سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ لکھنا پڑھنے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ آگے جو ہے وہ یتعلم الحلال والحرام 7 سنین، یا 14 سال سے آگے کی بات کی گئی ہے کہ وہاں پہ اس کو شریعت سکھائی جائے. یہ یہاں پہ اب اس کو تھوڑا لکھنا پڑھنا سکھایا جائے، الکتاب سے یہاں پہ یہ مراد ہے. ایک روایت یہ ہے. ایک اور روایت کہ دع ابنک یلعب 7 سنین، چھوڑ دو، دع ابنک، اپنے بچے کو چھوڑ دو 7 سال تک کہ وہ کیا کرے، کھیلے کودے. کتنا واضح ہے. اس سے ہی بات ہوگی وَيَدُّبُ 7 سنین، اور اگلے 7 سال اس کو مؤدب بناؤ. اب اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اس میں کہ اس کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ، اس میں مؤدب بناؤ. ظاہر ہے کہ اس کو آپ یہ آداب سکھائیں گے، آداب سکھانے میں تعلیم بھی آتی ہے. اور وَأَلْزِمْهُ نَفْسَ، اپنے ساتھ رکھو. اگلے 7 سال پھر باپ کے ذمہ داری کہ اس کو ساتھ رکھیں، یعنی ذمہ دار بنائیں. جس طرح آپ ذمہ دار ہیں اس طرح آپ کا بچہ بھی سیکھے آپ کی احساس مسئولیت سے. روایات کا پہلے 7 سالوں میں جو بات آ رہی ہے کہ آزادی دینی ہے، اب اس پہ بحث ہوگی کہ آزادی سے کیا مراد ہے. کل بھی بات ہوئی تھی، یہاں پہ آپ کے سامنے عرض ہوگا. کھیل کود کرے بچہ اور سرداری کرے، اس پہ بات. دوسرے 7 سالوں میں کیا ہے، ادب سکھانا ہے، آداب سکھانے ہیں اور لکھنا پڑھنا سکھانا ہے. تیسرے 7 سال میں حلال و حرام کی تعلیم دینی ہے، شریعت سکھانی ہے، ساتھ رکھنا ہے، وزیر بنانا ہے. صحیح ہے نا. یہ موٹی موٹی باتیں، ان سب میں بحث ہو سکتی ہے. ہم آج پہلے 7 سال کی بات کریں گے. آپ یہ ذہن میں نہیں رہیے گا کہ آپ کا بچہ بڑا ہو گیا ہے تو آپ کو پتہ ہونے چاہیے. اساس ہے تربیت کی، آپ کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں پہ کوئی نقطہ سیکھیں اور سمجھیں اور اس کو کہیں آگے منتقل کر دیں. صحیح ہے. اس میں اہم ترین چیز آئی تھی دع یلعب، چھوڑ دو تاکہ وہ بچہ کھیلے کودے پہلے 7 سال. یا سید بھی کہا گیا ہے یا امیر بھی کہا گیا ہے. صحیح ہے. ان سے پھر 2 باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ اس پہلے 7 سال میں بچے کو آزادی دینی ہے، اور آزادی، اور وہ اس کو کھیلنے کودنے، اس کو موقع فراہم کرنے کے وہ کھیلے کودے. صحیح ہے. یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے. اب آزادی سے کیا مراد ہے؟ آزادی دینی ہے. دیکھیے، بچے کا جو اس وقت اس کو سمجھ میں آ رہا ہے، اس کو صرف اپنی ذات سمجھ میں آ رہی ہے. خصوصاً 3 سال، پہلے 3 سال وہ صرف اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، اس کو اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ اپنی طرف اس کی توجہ ہے کہ اس کو بھوک لگے فوراً اس کو کھانا مل جائے، اس کو سکون مل جائے، اور جو بھی اس کی ضروریات ہیں وہ پوری ہو جائیں. فوراً رونے لگتا ہے، فوراً یہ ہو جاتا ہے، اس کو اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا. پہلے 3 سال بچے کو. اگلے 3 سے 6 سال تک اس کو پھر تھوڑا سمجھ میں آتا ہے، رشتہ داریاں سمجھ میں آنی شروع ہوتی ہیں، اس کو اپنے ماں باپ کی پہچان. ماں کو تو پہلے 3 سال سے ہی بالآخر وہ پہچان رہا ہے. اگلے 3 سال سے پھر وہ باپ کی طرف متوجہ ہونا شروع ہوتا ہے، اور پھر اپنے بہن بھائیوں سے. اور یہ بات کلیئر ہے کہ وہ اب صرف اپنی ذات کو دیکھ رہا ہے. اب جب اپنی ذات کو دیکھ رہا ہے تو وہ جو بھی اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ حاصل کرنا چاہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بچہ ہر چیز اپنے پاس لیتا ہے، اس کو سمجھ نہیں ہوتی اس چیز کی اہمیت ہے نہیں ہے، مہنگا ہے سستا ہے نا، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. جو چیز اس کو اس کے دانش میں اس کو اچھی لگے وہ اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے. صحیح، یہ وہ چاہتا ہے. اگر آپ اس کو پرووائڈ کریں گے تو یہ وہ سمجھے گا کہ اس کو آزادی مل رہی ہے. اگر آپ پرووائڈ نہیں کریں گے تو یہ وہ سمجھے گا کہ اس کی آزادی سلب ہو رہی ہے. یہ بچے کو، یہ جو مفاہیم ہیں یہ بچے کے حساب سے بیان کیے گئے ہیں. ایک اور چیز جو بہت اہم ہے، وہ جو یہ کہا گیا ہے کہ بچہ یہاں پہ پچھلی سلائیڈ میں جو آپ کے سامنے یہاں پہ عرض ہوا تھا، چلیں ادھر ہی جو ہے یہاں آپ کے سامنے عرض ہوا کہ یہ سید امیر ہے. یہ کس کی نسبت ہے؟
بچے کو سید کہا گیا، امیر کہا گیا، یہ والدین کی نسبت ہے. یہ آپ خوب غور سے سمجھیے کہ یہ والدین کی نسبت ہے. والدین یہاں پہ کیا ہوں گے بچے کے لیے؟ اب دو تین باتیں، والدین یہاں پہ غلام بھی ہو سکتے ہیں، والدین یہاں پہ وزیر بھی ہو سکتے ہیں. دربار کی پوری تمثیل دی گئی ہے بات کو سمجھانے کے لیے، تربیت کے درباری سسٹم کی ایک تمثیل دی گئی ہے. یہ نہیں کہ حقیقت ایسے ہی کرنا ہے، نہ، ایک تمثیل دی گئی ہے آپ کو بات سمجھانے کے لیے. بچہ پہلے 7 سال سید ہے، امیر ہے، صحیح ہے، دوسرے 7 سال غلام ہے، اور تیسرے 7 سال وزیر ہے. یہ ساری جو کیفیتیں ہیں یہ ماں باپ کی نسبت ہیں. اب ماں باپ پہلے 7 سال اس کے لیے غلام بھی بن سکتے ہیں کہ جو چاہے بچہ اس کو پرووائڈ کرتے ہیں، چاہے وہ چاقو بھی مانگے پرووائڈ کر دیں، غلام تو غلام ہے، آقا جو کہہ رہے ہیں اس کو. یا وزیر بھی بن سکتے ہیں. وزیر کا کیا کام ہوتا ہے؟ وزیر کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس کو صحیح بات کا مشورہ دے. بادشاہ اپنے لیے وزیر رکھتا ہے کہ بادشاہ ہر چیز پہ نظر نہیں رکھتا، وزیر ان پہ اعتماد کرتا ہے، وہ اس کو مشورے دیتے ہیں، پھر وہ اسی جہت سے پالیسیاں بناتا ہے. اور پھر اس پہ دوسرے 7 سال کیا ہے؟ غلام. اور یہ یہاں پہ آقا ہو جائیں، امیر ہو جائیں والدین، کہ بچے کو آداب سکھانے. آداب سکھانے کے لیے لازم ہے کہ بچہ جو ہے بات مانے، جو آقا کہے وہ بات مانے. اس سے پوری بحث ہے کہ یہ آقا اور غلام کا کس طرح کا ریلیشن ہوتا ہے. اور تیسرے 7 سال کیا کہا گیا ہے بچے کو؟ وزیر. وزیر کس کی نسبت ہے؟ ظاہر ہے والدین کی نسبت ہے کہ والدین امیر ہے، والدین بادشاہ ہیں، والدین اس بچے کو وزیر سمجھیں. وزیر اہمیت ہوتی ہے، اس سے مشورہ لیا جاتا ہے، اس کو اہمیت دی جاتی ہے، اس کو ذمہ داری دی جاتی ہے. بس یہ بہت اہم ہے کہ تینوں چیزیں والدین کی نسبت ہیں. آزادی، ہاں صحیح ہے. بچہ چاہ رہے آزادی. یہ عرض کا دوسرا پوائنٹ یہ وہ عمر ہے کہ صرف اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے وہ، اور کچھ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس کے علاوہ وہ اپنی جو وہ چاہتا ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے. اب یہ بات کہ آزادی کا مطلب اگر آپ اوپر دیکھیں، آزادی کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو بالکل چھوڑ دیا جائے آزاد، بلکہ بچہ یہاں پہ یہ احساس کرے کہ صحیح ہے نا، کہ یہ میری بات ماننے والے ہیں، صحیح نا، میرا اچھا جاننے والے ہیں، سوچنے سمجھنے والے، جو میں کہتا ہوں یہ کر دیتے ہیں. لیکن کیا یہ مطلق ہے یہ بات؟ بچہ جو چاہے آپ اس کو دے دیں گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. بچہ چاقو مانگ رہا ہے آپ سے، کوئی ماں جو سمجھدار ماں ہے کیا یہ کام کرے گی؟ کبھی بھی نہیں کرے گی. واضح سی بات ہے نا. بس یہ جو بات کی گئی ہے کہ آزاد ہے، بچے کو امیر سمجھا جائے، یہ مطلق نہیں ہے، واضح سی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے جو آزادی ہے، یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچہ جو ہے وہ ایسے کام کرے جو خلاف ادب ہوں، یہ بھی نہیں. مثلا گھر پہ تو وہ اپنا گھر پھیلا دیتا ہے. آپ مہمانی میں گئے کہیں، آپ نے کہا کہ کہیں مہمان گئے، صحیح ہے نا، بچوں کو بھی لے کے گئے، وہاں پہ بھی وہ ان کا گھر پھیلانے لگا. میزبان کو یہ بات پسند نہیں ہے، ظاہر ہے خلاف ادب ہے یہ بات. تو آپ کہیں نہیں یہ بچہ جو ہے یہ تو امیر ہے اور اس کو یہ کرنے دو. نا، یہ نہیں، ایسا نہیں. خلاف ادب بات نہیں کرنی، خلاف اخلاق بات نہیں کرنی. یہ بچے کو سمجھانا ہے. یہ دو چیزیں، ان دو اس کے ساتھ ہے یہ آزادی. پھر سے عرض کر دوں، کوئی ایسا کام اس کو اجازت نہیں دینی ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے جسم کو نقصان پہنچائے، ہرگز نہیں. یہاں پہ وہ آزاد نہیں ہے. دوسرا یہ کہ وہ خلاف ادب، ایٹیکیٹس کے خلاف بات کرے، نہ، یہ بھی نہیں اس کو اجازت دینی ہے. اس کو پھر اہم ترین بات یہ کہ بچہ احساس سے آزادی کرے. اب اس پہ بہت بحث ہوگی آپ کے سامنے. یہ یہاں پہ عرض کیا، نقصان نہ پہنچائے اور اخلاقی طور پر بری بات نہ کرے.
صحیح ہے, اس کو اگر لکھنا چاہیں تو لکھ لیں, بہت اچھی بات. مطلق آزادی نہیں ہے, اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائے اور اخلاقی طور پر بری بات نہ کرے. دو اہم نقطے ہیں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ اگر بچے کو آزاد چھوڑا جائے تو وہ خود بخود کھیل کی طرف جائے گا. دیکھیں بچہ جو ہے اس کی سائیکی میں ہے, اس کی فطرت میں ہے, بچے کی فطرت میں, کہ وہ کھیل کود کی طرف جائے گا. اگر وہ بچہ ہے مثلاً کوئی اس کے اندر نارملٹی نہیں ہے تو وہ کھیل کود کی طرف جائے گا, کھیل جس کو وہ سمجھے گا, مٹی کی طرف جائے گا. ایک روایت آپ کے سامنے پیش ہوگی, بچے اس کو بہار سمجھتے ہیں, مٹی کو, مٹی سے کھیلنا بہت پسند کرتے ہیں. یونیورسل ہے یہ بات, یہ مخصوص نہیں ہے کہ مثلا انچولی کے بچوں کی بات ہو رہی ہے, نا, یہ یونیورسل ہے بات. بچہ کھیل کود پسند کرتا ہے اور یہ اس کے رشد کے لیے, اس کی شخصیت کے پروان چڑھنے کے لیے لازم ہے یہ کھیلنا کودنا. اگر اس کو کھیل کود نہ ملے تو بچے کی شخصیت میں اب نارمیلٹی آ جائے گی. اب یہاں والدین کی کیا ذمہ داری ہے کہ بچے کو کھیل کود کے مواقع فراہم کریں, یہ ذمہ داری ہے. پہلے 7 سال والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو اس کی شخصیت کو رشد دینا ہے. کیا کرنا ہے, اس کو کھیل کود کے مواقع فراہم کرنے ہیں کہ بچہ کھیلے کودے. اس میں یہ چاہتا ہے بچہ کھیلنا کودے. وہ بچہ کھیلے کودے گا, وہ سمجھے گا کہ وہ آزاد ہے. آپ کو آزادی دینی ہے نا, بچہ کھیلے کودے گا, وہ سمجھے گا وہ آزاد ہے. صحیح نا, اتنی مشکل بات نہیں ہے. اب آپ کو خود دیکھنا ہے کہ اب یہ دیکھیں, بچوں کے فیصلے ماننا ہے, چاہے ماں باپ کو پسند آئے نہ آئے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ بچہ کے پاس 2 کھلونے, مثلا یہاں پہ تو ماشاءاللہ زیادہ کھلونے ہوتے ہیں, چلیں ہم کہیں 2 کھلونے. اب بچہ کہہ رہا ہے کہ یہ والا کھلونا اس کو چاہیے. اب یہ اس کا فیصلہ ہے نا, اپنے ہی ایریے میں بات کرے گا. وہ آپ سے جو ہے وہ کسی کتاب کی بات نہیں کرے گا, مجھے وہ کتاب چاہیے فلسفے کی, یا وہ, یہ تو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی باتیں. وہ اس کو یہ کہ ان سے کھیلنا کودنا ہے, کھلونوں سے کھیلنا کودنا ہے اس کو. بچے کو یہ اس نے فیصلہ کیا. آج اس کو, وہ صبح اٹھا, جب بھی اٹھا, آج اس کو یہ کھلونے سے کھیلنا ہے. آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ نہیں 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 نہیں, یہ نہیں, آج کل کھیل لیا, آج نہیں. اب آپ نے اس کے فیصلے پہ یہاں پہ اس کو نہیں مانا, اس کے فیصلے کو, اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ بچہ آزادی کا احساس نہیں کرے گا. بچے کو آزادی کا احساس ہونا چاہیے. وہ اسی طرح آزادی کا احساس کرے گا کہ اس کے فیصلے مانے جا رہے ہیں یا نہیں مانے جا رہے ہیں. اسی طرح آزادی, البتہ اپنے اسپیئر میں پھر ریپیٹ کروں, بار بار ریپیٹ کروں, نہ یہ کہ وہ کوئی ایسی بات کرے کہ مثلاً کوئی ایسی چیز مانگے جو اس کے لیول کی نہیں ہے وہ چیز, نہ, یہاں پہ اس کی بات نہیں مانی جائے گی. عرض کیا آپ کے سامنے کہ یہ چیز اس کے رشد کا باعث ہوگی, اس کے پرسنالٹی کے آگے بڑھنے کا باعث ہوگی. آپ اس کی بات مانیں گے, اگر آپ اس کو آزادی کا احساس دیں گے تو پھر اس کی پرسنالٹی پروان چڑھے گی. نہیں دیں گے تو وہ جو مسائل آپ آگے دیکھتے ہیں وہ آنے شروع ہوں گے. وَلَدُكَ رِيحَانَةٌ سَبْعًا, ام المومنین سے روایت ہے کہ تمہارے بچہ 7 سال تک ریحانہ ہے. ریحانہ ایک پھول کو کہتے ہیں. پھول جو قریب اس کے کوئی چیزیں آ جائے تو فوراً مرجھا جاتا ہے. ہاں, کتنا نازک مزاج ہوتا ہے. بچہ پھول کی مانند ہے. پھولوں سے کیسے مالی, جو سمجھدار مالی ہوتا ہے وہ پھولوں سے کیسے ٹریٹ کرتا ہے, محبت سے ٹریٹ کرتا ہے نا, ان کو پروان چڑھاتا ہے. بچہ پھول کی مانند ہے. پہلے 7 سال اس کو اس طرح ہی دیکھنا چاہیے, سختی نہیں کر. البتہ ایک لیول میں سختی کی جا سکتی. اچھا, کب بچہ آزادی کا احساس کرے گا؟ وہ اپنے سامنے موجود, اب آپ خود فیصلہ کریں, میں یہاں پہ نہیں کہوں گا, یہاں پہ الحمدللہ سب پازیٹیوی کی بات کرتے ہوں گے, آپ خود دیکھیں. وہ اپنے سامنے موجود جس کھلونے سے چاہے کھیلے, صحیح ہے. دوسری چیز کیا, وہ اپنے سامنے موجود کھلونے سے کھیلنے کی اجازت لے. 2 الگ کیفیتیں ہیں, خوب غور کیجئے. بچہ کب آزادی کا احساس کرے گا؟ جب پہلی والی کیفیت ہوگی. دوسری والی کیفیت میں وہ آزادی کا احساس نہیں کر رہا,
وہ ہر چیز سے کی اجازت مانگ رہا ہے. وہ گھر میں آزادی کا احساس کرے, وہ گھر میں احساس کرے کہ ہر وقت اس پر کسی نے نظر رکھی ہوئی ہے. وہ بچہ یہ احساس کرے کہ ہر وقت کسی نے اس پر نظر رکھی ہوئی ہے, یعنی سی سی ٹی وی کیمرہ اس کے اوپر چل رہا ہے اور وہ ہر چیز اس کی ریکارڈ ہو رہی ہے. دیکھیں, آپ کو بچے پہ نظر رکھنی ہے, لیکن وہ اس کو احساس نہ کرے, غیر احساسی طریقے سے اس پہ نظر رکھنی ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے کہ بالکل اس کو چھوڑ دینا ہے اور آپ اپنے کاموں میں لگ گئے اور وہ بالکل نہ, آپ کو نظر رکھنی ہے, لیکن بچہ یہ احساس نہ کرے کہ ہر وقت اس پہ نظر رکھی گئی ہے. ٹھیک ہے, دقیق ہے یہ مسئلہ, اس میں خوب غور کیجئے اس بات پہ. اس کو گھر میں کھیلنے کودنے کا ماحول ملے, اس کو گھر میں ہر بات پر روکا ٹوکا جائے. ہاں, کب آزادی کا احساس کرے گا آپ خود فیصلہ کریں. سچویشنز ہیں آپ کے سامنے, میں آپ کے سامنے وہ سچویشنز پیش کر رہا ہوں. وہ گھر میں اپنی بات کر سکتا ہو بچہ, اس کو گھر میں بولنے ہی نہیں دیا جاتا ہو. جیسے ہی بولنا ہے وہ کون چپ کرا دیا جائے اس کو. دو سچویشنز ہیں, اب آپ خود فیصلہ کریں کہ کون سی سچویشن اس کو مہیا ہو, اس کو پرووائڈ کی جائے بچے کو, تاکہ بچہ آزادی کا احساس کرے. آزادی کا احساس کرانا ہے برادران خواران. اگر احساس نہیں کرایا تو آپ کے ذہن میں آپ یہ باتیں کہ آپ نے ذہن میں سوچی ہوئی ہے کہ ہم نے تو بچے کو آزادی دی ہوئی ہے. نہ, آپ کے ذہن معیار نہیں ہے, بچے کا ذہن معیار ہے. یہاں پہ بچے کو آزادی دینی ہے, اس کو یہ سچویشن مہیا کرنی ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ, درود بھیجے محمد علیہ. اولاد ہونا اکباد ہونا, ہمارے جگر کے گوشے ہیں, ہماری اولاد ہمارے جگر کے گوشے ہیں. صغراہم امراؤنا, ان میں سے جو چھوٹے وہ ہمارے امیر ہیں. رسول خدا کہہ رہے ہیں بات کہ جو چھوٹے وہ ہمارے امیر ہیں. نہیں, کتنی واضح یہ حدیث ہے. السلام ورحمۃ اللہ, کہ بچوں کو کیا بنانا ہے, بچوں کو یہ احساس دینا کہ وہ امیر ہیں, یعنی ان کو آزادی دینی. امیر کیا ہوتا ہے؟ جو فیصلے کرتا ہے. یہ سب تماثیل ہیں سمجھانے کے لیے. ظاہر ہے بچہ تو امیر نہیں بن سکتا, فیصلے نہیں کر سکتے, اس کو احساس دینا ہے کہ وہ امیر ہے. پہلے 7 سالوں میں کسی بھی, اب یہ وہ سخت لمحات ہیں کہ جو آپ پھر مجھ سے سوال کریں, حق ہے آپ کا سوال کرنے کا. بہرحال ان روایات سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے. اب مجھے نہیں پتا اب نیا تعلیمی نظام کیا ہو گیا ہے, کیا نہیں ہو گیا. آپ کو 1.5 سال میں بچے کو, یا اس سے بھی پہلے, بعض جگہ تو کہتے ہیں کہ کنسیو ہوا اور اپنے آپ کو رجسٹر کرا لو, یہ حد شروع ہو گئی ہے, یا شاید اس سے بھی پہلے. وہ یہی ہو گیا ہے نا, وہ بعض اسکول ایسے ہو گئے. ہاں, اس سے پہلے. اب مجھے نہیں پتا نیا تعلیمی نظام کیا ہو گیا ہے. ان روایات سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ بچہ 7 سال تک اس کو آزادی دیں. اب آپ 2 سال میں کرائیں رجسٹر, 2.5 سال میں بھیج دیں بچے کو اسکول. اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے. میں ذمہ دار ہوں روایات آپ کے سامنے سنانے کا, اس کا ترجمہ سنانے کا. میں مبلغ ہوں, اس سے زیادہ میری وہ نہیں ہے. اب آپ مجھ سے کہیں کہ ہم کیا کریں, مجھے نہیں پتا, یہ اب آپ خود فیصلہ کریں کیا کریں. پہلے 7 سال مستقیم تعلیم منع ہے. ان روایات سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مستقیم تعلیم, بٹھا کے بچے کو کہا جائے کہ یہ پڑھو اور یہ نہ پڑھو, اس طرح لکھو, اس طرح نہ لکھو, یہ سمجھ نہیں آ رہا ان روایات سے. یہ روایات سے سمجھ میں نہیں آ رہا. ہاں, غیر مستقیم آپ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کھیل کھیل میں بچے کو کچھ چیزیں سکھا دیں, غیر مستقیم طریقے سے. مستقیم تعلیم نہیں. دوسرا اہم نقطہ کہ بچہ والدین کی تقلید کرتا ہے. آپ کو آداب سکھانے, آپ خود مؤدب بنیں. آپ کو آداب سکھانے, آپ چاہتے ہیں بچہ مؤدب ہو جائے. ہم ظاہر پرفیکشنسٹ ہیں زیادہ تر, ہلکے تو آتے ہی نہیں ہیں سب.
تو وہ ہم چاہتے ہیں بھائی 4 سال کا بچہ بھی ہمارا ایسا اپ ٹو ڈیٹ ہو، بہترین. تو بھائی اگر آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کرنا ہے تو آپ خود تو پہلے اپ ٹو ڈیٹ ہوں، آپ خود تو پہلے مؤدب ہوں، آپ خود تو پہلے مثلاً وقت پہ جو وقت دیا ہو آ کے کھانے کی میز پہ آ کے بیٹھیں، جو بھی چیزیں طے ہوئی ہیں، جو قوانین آپ نے گھر میں بنائے ہوئے ہیں آپ پہلے خود تو اس پہ عمل کریں، جبھی تو آپ کا بچہ مؤدب ہوگا. اس طرح کریں، بچہ آپ کی چیز سیکھے گا، سمجھ جائے گا. 5-6 سال کا بچہ یہ باتیں سمجھتا ہے، تقلید کرتا ہے بہت اچھی. خود نہیں ہے، بچے کو چاہتے ہیں غیر مستقیم طریقے سے داستان، ڈرائنگ وغیرہ کے ذریعے تعلیم دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ 4 سال سے 3 سال تک تو بالکل نہیں. اور واقعی 2.5 سال میں بھی اب جانے لگے نا پری اسکول میں، الحمدللہ بہت زبردست جا رہے ہیں. یعنی 2.5 سال میں آپ بچے کو 7 بجے اٹھا رہے ہیں، یہی ہو رہا ہے نا. 7 بجے آپ اٹھا رہے ہیں اس پہ ظلم کر کے، اور ظلم کر کے، میں پہ ریپیٹ کروں، میں اپنے اس کا ذمہ دار ہوں، بچے پہ ظلم ہو رہا ہے 2.5 سال پہ اٹھا کے اس کو سردی میں گرمی میں. جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پہ تو مائنس میں ہوتا ہے صبح ٹیمپریچر. آپ بچے کو یعنی آپ بھیجیں وہاں پہ 7 بجے 6:30 بجے اٹھائیں، مائنس میں باہر نکل کے کھڑے ہوں، آپ برف گر رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، اور آپ اس کو وین میں بٹھائیں، اس کو جو بھی کریں، یا باپ لے کے جائے اپنے ساتھ موٹر سائیکل پہ، وہاں پہ زیادہ گاڑیاں نہیں ہیں، یا حتیٰ گاڑی میں بھی لے کے جائے. کتنا ظلم ہے واقعا. اور پھر وہ ایک سسٹم میں رہے، وہاں پہ یونیفارم پہنے بچہ، یہاں پہ تو کتنے افسوس کی بات. اس کی اگر آپ بچے کو آزاد چھوڑیں گے، اس کی استعداد پوٹینشیل ابھر کر سامنے آئے گا. یہ باتیں بہت ہے کرنے کو، اب میں کوشش کروں گا کہ پوری. جب بچہ یہ دیکھے گا کہ اس کے والدین اس کا ہر طرح سے خیال کر رہے ہیں تو وہ ان پر اعتماد کرنا شروع ہوگا. یہیں سے ہی بیسس یہاں سے بن رہی ہیں. جب آپ دیکھ رہے ہیں نا 14 سال 13 سال کا بچہ کچھ والدین کی بات مان رہا ہے اور کچھ والدین کی بات نہیں مان رہا، بیسس یہاں سے ہیں، یہاں سے شروع کرنا ہے. اطاعت کے آئندہ سالوں کی تیاری اسی پہلے 7 سالوں میں ہوگی. یہاں پہ آپ اتنی محبت دیں گے پہلے 7 سال کہ اگلے 7 سال کے جہاں اس کو آداب سکھانے ہیں، جہاں اس کو تمثیل دی گئی ہے کہ مثلا غلام بنانا ہے، آپ اس کے لیے آقا ہیں، تو آپ کی بات کب مانے گا؟ جب آپ نے پہلے 7 سالوں میں اس کو اتنی محبت دی ہوگی کہ وہ آپ کو اعتماد کرنے لگے گا. اعتماد کرنے لگے گا، پھر آپ جو بھی اس سے کہیں گے وہ آپ کی بات مانے گا. دیکھیں انٹرلنکڈ ہے ساری چیزیں انٹرلنکڈ ہیں. نقصانات کیا ہوں گے؟ بھائی آزادی نہیں دی تو آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا، ہر چیز آپ سے پوچھے گا، وہ خود اس کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت کم ہو جائے گی، اس کی شخصیت میں شدید کمی رہ جائے گی. روایت ہے یہ امام کاظم علیہ السلام کی، بچے کا شریر ہونا، بچے کا شرارتی ہونا، یعنی کیا؟ شور شرابہ کرنا. ارامت الصبی، ارامہ کہتے ہیں چیخنا چلنا، شور شرابہ کرنا، شرارتی ہونا اردو میں. پسندیدہ ہے، تستحب ہو، پسند کیا گیا ہے تاکہ وہ بڑے ہو کر بردبار بنے. یہاں پہ کیا؟ ہمارا بچہ تو بہت سنجیدہ ہے، بہت سنجیدہ ہے. اگر آپ کا بچہ 5 سال میں سنجیدہ ہے تو یہ مشکل ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. 3 4 5 6 سالوں میں 7 سالوں میں بچے کو کھیل کود کرنا چاہیے، اچھلنا کودنا چاہیے. یہ روایت بھی ہے اور یہ سائیکلوجیکلی بھی پروفڈ ہے یہ بات کہ وہ بچہ، اگر یہ بچہ پہلے 7 سالوں میں 10 سالوں میں کھیلتا کودتا نہیں تو پھر یہ 20-25 سالوں میں اپنی زندگی سے کھیلے کودے گا، شادی میں اپنی بیوی کے ساتھ کھیلے کودے گا، مثلاً جو مسائل ہوتے ہیں ازدواجی.
یہ ایک بات ہے. ہم نے آزادی دے دی, اب ہم بہت کہہ رہے ہیں آپ سے یہاں پہ, کل بھی ایک سوال ہوا, آزادی دے دی تو بچہ بگڑ جائے گا. او ہو, ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ بگڑنا کس کو کہتے ہیں اور بدتمیز بچہ کون ہوتا ہے؟ سوال. خوب غور کیجئے جو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. بگڑنا کہتے کس کو ہیں اور بدتمیز بچہ کون ہوتا ہے؟ جو میں باپ میری بات نہ مانے, ہاں, جو مجھے اچھا نہ لگتا ہو وہ کرے, وہ جو مجھے باپ کو اچھا نہ لگتا ہو وہ کرے, میں اس کو کیا کہوں گا؟ یہ بدتمیز ہو گیا ہے. جو مجھے اچھا نہ لگتا ہو. خوب غور کیجئے گا, خوب غور کیجئے گا جو میں کہہ رہا ہوں. جو مجھے اچھا نہ لگتا ہو, جو ماں کو اچھا نہ لگتا ہو, بچہ وہ کرے. آپ اس پہ لیبل کیا لگاتے ہیں؟ بچہ بدتمیز ہو گیا ہے, بچہ بگڑ گیا ہے. یہ ہے معمولاً, یہ ہے بچہ وہ بگڑتا, اس کو بگڑا ہوا کہیں گے, یا وہ حرکت کرے جو ہمیں پسند نہیں. دیکھیں میں نے یہاں پہ, یا وہ مانگے جو ہمیں پسند نہیں, کہیں گے او ہو کتنا بدتمیز ہے, یہ مانگ رہا ہے ہمیں پسند نہیں. دیکھیے بگڑا ہوا بچہ وہ ہوگا, بدتمیز بچہ وہ ہوگا جو اپنی لیول سے زیادہ کی کوئی حرکت کر رہا ہو. 6-7 سال کا بچہ وہ تو کھیلے کودے گا, وہ تو شور مچائے گا, اس کو شور مچانا چاہیے. روایت آپ کے سامنے عرض کی کہ اگر وہ شور نہ مچائے تو غلط ہے, اشتباہ ہے. وہ نہ, وہ اس کی شخصیت کے لیے ضروری ہے کہ شور مچائے. اب آپ کہیں کہ نہیں میں تو آفس سے آیا ہوں اب خاموشی ہو جائے, نہ بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ اور یہ شور مچا رہے, بس یہ بدتمیز ہو گیا, کیونکہ میں آفس سے آیا ہوں تھکا ہوا آیا ہوں, اس کو خاموش ہونا چاہیے. اور وہ شور مچا رہے, بس چونکہ مجھے پسند ہے اس وقت کیا خاموشی, تو بچہ بدتمیز ہو گیا. نہ, یہ تو بچے کی, یہ بچہ یہاں پہ شور نہ مچائے تو غلط ہے. سمجھیں؟ آپ نے کرا دیا بیکن ہاؤس سسٹم میں, جعفر پبلک اسکول میں کرا دیا بیٹے کو اپنے, کو ایجوکیشن ہے نا جعفر پبلک اسکول, ایسے ہی ہے نا حسین بھائی. اب کیا ہے بھائی, 13 سال کا ہو گیا, 7th 8th کلاس میں آ گیا, اب موبائل میں, اب کو ایجوکیشن ہے جعفر پبلک اسکول, بیکن ہاؤس, یہ سب کو ایجوکیشن ہے. موبائل دے دیا آپ نے اس کو, موبائل ہے اس کے پاس, فون آ رہا ہے, مثلا کسی لڑکا ہے کسی لڑکی کا فون آ رہا ہے, اب تو ان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے بات. دادی اماں نے دیکھا ہنگامہ ہو گیا, بیٹا ہمارا جو ہے نا وہ یہ بچہ تو بگڑ گیا, بگڑ گیا, ختم, لڑکی کا فون آ گیا. یا اگر لڑکی ہے, آپ نے کرایا بیکن ہاؤس سسٹم میں, کسی لڑکے کا فون آ گیا, او بھائی ہم تو سید زادے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے اور کیا کیا سب شروع ہو گیا, ساری جو ہماری توصیفات ہے سب شروع ہو گئی. اچھا یہ جب سید زادی, اس وقت جب آپ اسکول میں داخل کرا رہے تھے نہیں سوچا تھا آپ نے؟ اس وقت نہیں سوچا تھا. یہ نہ آئے فون تو حیرت کی بات ہے, آپ نے کو ایجوکیشن میں کرایا ہے, یہ تھوڑی بگڑنے کی بات ہوگی. خوب غور کریں اس بات پہ. ہاں وہ کوئی ایسا کام کرے جو اس لیول سے کوئی اور آگے کی لیول کی بات ہو, وہ غلط ہوگی, لیکن یہ تو عام سی باتیں ہیں. کوئی ایجوکیشن میں کرایا, وہاں پہ ساتھ پڑھ رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا صحیح ہے غلط ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا. آپ یہ کہیں مولوی صاحب نے کہہ دیا کوئی ایجوکیشن میں پڑھائیں اور لڑکے لڑکی کا فون آئیں, میں یہ کوئی بات نہیں کر رہا یہاں پہ. بالکل یہ حرام ہے, قطعاً یہ صحیح نہیں ہے. میں ایک جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس کی سطح فکری سے اگر اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو وہ ہاں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں بدتمیز ہو گیا, بگڑ گیا ہے, ورنہ نہیں, ورنہ نہیں. جلدی آپ لیبل نہ لگائیں بچے پہ. ہو سکتا ہے کہ آپ غلط ہوں, آپ غلط ہوں, آپ نہیں بات سمجھ رہے ہوں بچے کی. صحیح.
ولدک ریحانۃ سبعان، یہ کہا اچھا اب آ جائیں کھیل کود، یہ آزادی کا چیپٹر ہو گیا، اب کھیل کود پہ آ جائیں. بہت اہمیت ہے کھیل کود کی. ان التراب ربیع الصبیان، تراب کہتے ہیں مٹی کو، بچوں کی بہار، ربی بہار کہتے ہیں، بچوں کی بہار ہے. آپ بچے کو مٹی دیں، اپنے آپ تو ہو گیا یہ کیا کہتے ہیں اس کو، سینڈز ملنے لگے اس طرح کے، ریت آپ بنا کے دیں، بچہ صبح سے شام تک کھیلتا رہے گا، خوشی سے کھیلے گا. کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو 10,000 روپے 40,000 روپے کا، کوئی بچہ تو اس عمر میں یہ 10,000 40,000 سمجھتا ہی نہیں ہے. بچے کو نہیں پتا کہ آپ 10 روپے کا یہ تحفہ کھلونا ہے یا 10,000 کا ہے، بچے کو یہ بات نہیں. بچے کو جو اچھا لگے گا وہ، آپ بچے کے چھوٹے، یہ بھی پوری سائنس ہے کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ بڑی بڑی چیزیں، بلاکس ایسی چیزیں پسند کرتے ہیں، ان کو چھوٹی چھوٹی چیزیں لیگوز اور یہ چیزیں نہ دیں، وہ اپنے منہ میں لے جائیں گے، یا ان کو پسند نہیں ہے، ان کو بڑی بڑی چیزیں پسند ہیں. یہ چیزیں لا کے دیں اس کو. بچوں کے لیے پلینگ ایریا بنائیں. بہرحال یہ بہت اس ضمن بات ہو سکتی ہے. والدین کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ بچوں کے لیے کھیل کود کا ماحول فراہم کریں. جن کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں ان کی ماؤں کو چاہیے کہ بچوں کی ریچ میں شیشے کے برتن نہ رکھیں، بچوں کی ریچ میں ایسی چیزیں نہ رکھیں، اوپر رکھیں. ان کو جو ظاہر ہے کہ وہ تو بچہ تو جائے گا ان چیزوں کی طرف. گھر کا ایسا ماحول بنائیں کہ جس میں پھر ہر بات میں اس کو روکنا ٹوکنا نہ پڑے. صحیح ہے نا؟ خوب غور کریں، گھر کا ماحول ایسا بنائیں کہ بچہ اس میں کھیل سکے. والدین کا بچوں کے ساتھ کھیلنا. من کان عندہ صبی فلیتساول، جس کے پاس بچہ ہے اس کو چاہیے کہ بچے کے ساتھ کھیلے، بچے کے ساتھ بچہ بنے. یہ روایت ہے، آپ کے سامنے روایتیں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کتنی اچھی بات ہے کہ بچے کے ساتھ آپ کھیلیں. کل بھی ذکر ہوا، صحیح ٹائم نہیں ہے لیکن کوالٹی ٹائم، 5 منٹ بھی کھیلیں، بچہ اس کو پسند کرے گا. یہاں پہ لکھ دیا جو بھی خطرناک چیزیں ہیں وہ بچے کی دسترس سے اوپر کر دیں، ہٹا دیں. آپ ضرورت ہی نہ ہو آپ کو چیخنے چلانے کی، آپ پہلے ہی سمجھداری سے چیزیں اس کی دسترس سے ہٹا دیں. والدین وزیر بن کر اس کی سلطنت کو اس کے لیے فراہم کریں. وہی جو میں نے عرض کیا کہ والدین یہاں پہ وزیر کی حیثیت بنے اور اس کی سلطنت کو فراہم کریں. اس کی سلطنت کیا ہے؟ کھیل کود کی چیزیں ہیں، اس کو فراہم کریں کہ وہ دل کھول کے کھیلے کودے. یہی اس کی سب کچھ یہی ہے اس وقت، کھیلنا کودنا، اس کا دنیا یہی کھیل کود ہے. تو وہ والدین کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی دنیا کو فراہم کریں اچھی طریقے سے، کہ بچہ جو ہے وہ بہت خوش رہے گا. کیوں اہم ہے بچے کے لیے کھیلنا کودنا؟ تاکہ اس کی انرجی نکلے. صحیح ہے نا؟ اس پورا فل آف انرجی ہے بچہ، پہلے 7 سال اس کی انرجی، جو کھیلے کودے گا، چیخے گا، چلائے گا، اس کی انرجی نکلے گی، اس کی تھکاوٹ دور ہوگی، فریش ہوگا. فریش ہونے کے لیے کھیلنا کودنا. بعض بچے جب سوتے سوتے اٹھتے ہیں تو کتنا، اب ان کو فوراً بالکل تھکے حال ہوتے ہیں. ظاہر ہے 12 گھنٹے سوئیں گے تو جسم، پھر اس کو فریش ہونے کے لیے کھیلنے کودنے کی ضرورت ہے. سیکھنے کے لیے سیکھتا ہے بچہ بہت کھیل کود سے، مٹی سے، اپنے ٹوائز سے، ان سے وہ بات کرتا ہے، ان سے وہ گفتگو کرتا ہے، کتنی چیزیں سیکھتا ہے وہ. اس کی جذباتی ضروریات کو، جب ماں باپ اس کے ساتھ کھیلیں گے تو وہ اس کی جو جذباتی ضروریات ہے جس کو وہ سمجھ نہیں رہا لیکن بالآخر اس کے اندر فطری طور پر ہیں کہ اس سے کوئی محبت کرے، اس کا کوئی احترام کرے، یہ کھیل کود میں پوری ہو سکتی ہیں. بچوں کا موبائل کا استعمال، چاہے ہماری اساتید کی بھی اور ہماری اپنی بھی نظر یہ ہے کہ چاہے کھیلنے کے لیے ہو یا کچھ دیکھنے کے لیے ہو، یہ اصل اول یہ ہے کہ نقصان دہ. اصل اول یہ ہے کہ بچوں کا موبائل کا استعمال نقصان دہ ہے. لیکن کورونا آ جائے، وہاں پہ بہت بحث ہوئی ایران میں، لیکن مجبور تھے، وہ کیا کرتے، پھر انہوں نے ایک پورا اپنا ایک میسنجر شاد کر کے بنایا بچوں کے لیے، الگ میسنجر بنایا کہ بچے ادھر ادھر نہ جائیں. لیکن جب آپ بچے کے ہاتھ میں موبائل دیں گے
تو وہ تو ہر چیز اس کے لیے کھلی ہوئی ہے نا, تو وہ جائے گا ہر چیز پہ. وہاں پہ یوٹیوب کی طرح ان کا اپارات ایک پورا یوٹیوب ہے ایرانیوں کا, اس میں ہر چیز اویلیبل ہے, ظاہر ہے وہ ہر چیز پہ کلک کرے گا جائے گا. تو یہ ایک مسئلہ ہے بالآخر, لیکن اب مجبوری ہے, اب آپ کو دینا ہے. اس طرح کے مسائل ہوگا. اب جیسے وہاں پہ آن لائن ہے سارا اسکول, تو وہاں پہ یہی پہ ہی چل رہا ہے جو بھی چیزیں. البتہ صحیح ہے آپ موبائل دیں, لیکن یہ کمپیوٹر گیمز اور اس طرح کے ایپس یہ تو زہر قاتل ہے, یہ تو زہر قاتل ہے. یہ نہ کھیلنے دیں, یہ نہ کھیلنے دیں, قطعاً نہیں دینا ہے آپ کو. اس طرح کے گیمز ہرگز نہیں جس میں مار داڑ ہو, جس میں تیز گاڑی چلا رہا ہو, جس میں خاص قسم کی موسیقی ہو. یہ قطعاً صحیح نہیں, قطعاً صحیح نہیں. ابھی یہاں پہ ابھی تو جنگ چل رہی ہے, اس سے پہلے جو ایک 12 دن کی جنگ ہوئی تھی اس میں 70 سے 80% 30 سال سے کم کے لوگ تھے جنہوں نے باہر نکل کے شورش کی تھی, مسجدوں کو آگ لگائی تھی, امام زادوں کو آگ لگائی تھی, قرآن کو آگ لگائی, گھروں کو آگ لگائی, زندہ انسانوں کو آگ لگائی, پولیس والوں کو 100 پولیس والے مارے تھے. جنہوں نے فساد کیا تھا 70% انڈر 30 تھے, اور انڈر 30 میں 30-40% 16 سال 17 سال سے کم تھے. قم میں 2 بہنیں پکڑی گئیں جو اپنے گھر کے بیسمنٹ میں دستی بم بنا رہی تھیں. ان کی عمر کتنی تھی؟ 15 سال 16 سال. میں ایک لڑکی پکڑی گئی CCTV کیمرے سے, بیگ پہن کے نکلی تھی, وہی پیٹرول بم اس نے بینکس میں مارے, پھر مسجد میں مارے, CCTV پہ دکھایا. اس کی عمر کتنی تھی؟ 15-16 سال. قم کی بات کر رہا ہوں میں, یہ تہران کی مشہد کی بات نہیں کر رہا, قم کی بات کر رہا ہوں جو مذہبی ترین شہر ہے تشیع کا, اس کی بات کر رہا ہوں. یہ کیسے ہوا؟ یہ کیسے ہو؟ یہ اسی طرح ہو, اس کے ذریعے تسخیر کر لیتے ہیں, ذہنوں کو تسخیر کر لیتے ہیں. بچہ جب 15 گھنٹے یہ اس طرح کے گیم کھیلے گا جس میں تیزی سے گاڑی چلا رہا ہے یا مار رہا ہے کسی کو, گولیاں چلا رہا ہے, تو وہ پھر عام اس میں بھی کرے گا عام زندگی میں جب اس کو موقع ملے گا. بچائیں بچے کو تسخیر کر رہے ہیں اس طرح کی چیزوں سے. کھیل کود سے بغیر سختی اور دباؤ کے بھیجنا ہے, کوئی پری اسکول میں بھیجنا ہے, ایسا پری اسکول ڈھونڈیں کریں کہ جہاں پہ بچہ اپنا احساس آزادی رکھے, یعنی سختیاں نہ ہو اس کے اوپر. صحیح, آپ کو بھیجنا ہے پری اسکول میں, آپ بھیجیں 3-4 سالوں میں 5 سالوں میں. وہاں پہ 5 سال میں کہتے ہیں کہ پری اسکول میں بھیجیں, 5 سال میں, 1 سال کے لیے پری اسکول, اس کے بعد 6 سال سے اسکولنگ شروع ہوتی ہے. اور کچھ نہیں سکھایا جاتا بچے کو, الف بے پہ پا نہیں سکھائی جاتی. پہلی 6 سال کے بعد بچے کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہوتا ہے کہ وہ 4 سال میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیتا ہے. پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے کو کچھ نہیں آتا, نہ, وہ سیکھ لے گا. 5 سال تک اس کو آزاد رہنے دیں. ہاں دے دے پری اسکول ایسا, لیکن وہ پری اسکول ایسا ہو کہ جہاں پہ اس پہ سختی کا احساس نہ ہو, شائستگی سے اس سے بات کی جا رہی ہو, مہربانی کے ساتھ بات کی جا رہی ہو. جو مربی ٹیچر ہو پری اسکول میں وہ اس کے اوپر حاکمیت نہ رکھتی ہو, اس کو فیسیلیٹیٹ کرے. ہیں اس طرح کے اسکول, وہاں پہ بھی ہے, یہاں پہ بھی ہیں. بچہ ہے, اس کا سونے کا دل چاہ رہا ہے سونے دے, مسئلہ نہیں. کھیلنے کا دل چاہ رہا ہے, بس 4 گھنٹے آنا شروع کرے اسکول میں, سیکھے. بہرحال یہ اب آپ کہیں گے کہاں سے لائیں, میں صرف بتانے کا ذمہ دار ہوں, اب آپ کی مرضی. بچوں کے لیے کھلونے کیسے ہونے چاہیے؟ بچہ اپنے کھلونے سے صرف کھیلتا نہیں ہے, میں نے عرض کیا, ان کو زندہ موجود سمجھتا ہے, ان سے دوستی کرتا ہے, ان سے لڑائی اور دل کی باتیں کرتا ہے, اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ہاں, جب بھی اس کے لیے کھلونا لیں تو اس کی عمر کے مطابق لیں. اب بعض اوقات مہنگا آ گیا, ماں صاحبہ نے جو ہے اوپر رکھ دیا کھلونا, اور بھائی فائدہ نہیں ہے نا اس طرح کھلونا لینے کا, آپ نے اوپر رکھ دیا. آپ اس کی عمر کے مطابق لینا کھلونا, نہیں یہ مہنگا آ گیا ابھی اوپر رکھ دیں. بچے کو میں نے عرض کیا بچہ بہت قیمتی, بچے کو اصلا پیسے سمجھ ہی نہیں ہے اس کو پیسوں کی کہ 50,000 کیا ہوتے ہیں یا 5 روپے کیا ہوتے ہیں, اصلا اس کو سمجھ ہی نہیں ہے اس بات کی.
کھلونا خطرناک نہیں ہونا چاہیے. عرض کیا چھوٹے بچوں کے لیے لیگوز دیں, یہ وہ منہ میں رکھیں گے, یہ خطرناک ہے. بچے کے لیے موٹے موٹے بلاکس دیں اس طرح کے کہ وہ بچہ اس کے ساتھ کھیلے. اور یہ بہت ساری مختلف طرح کے کھلونے لیں تاکہ بچے کو یکسانیت کا احساس نہ ہو. بس بہت ساری باتیں ہو گئی آپ کے سامنے. اب جو بھی ذہن میں سوال ہوں اس ضمن میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں. درود بھیجے محمد و آل محمد. خلاصہ کر دوں کہ پہلے 7 سال ہم نے کہا کہ بچے کو آزادی کا احساس دینا ہے, بچے کو کھیل کود کے مواقع فراہم کرنے ہیں, اور اس میں یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کے یہ جو سلطنت ہے اس کے لیے اس کو فراہم کریں, جیسے ایک وزیر اپنے بادشاہ کو خدمت کرتا ہے. یہ ایک اصل مسئلہ ہے. جیسا آپ نے ذکر کیا کہ ہر ایک معاشرتی جبر والے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں پہ بچوں کو اس ایج میں اسکول میں داخل کرانا پڑے گا جو اسکول کا ڈیفائن ہے, تو کیا اس معاشرتی تعلیم سے بغیر رکھیں بچے, کیونکہ فی الحال ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹ ہے نہیں. دیکھیں یہ بات ہم کو دھیان میں رکھنی پڑے گی کہ ہمارے پاس آلٹرنیٹ نہیں ہے, اور اگر آج ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اس آلٹرنیٹ کے لیے, میرا خیال ہے کہ ایک نسل تو فارغ ہو جائے گی. بہرحال اب یہ مسئلہ ہے معاشرتی جبر, ہم اس کے قائل ہیں نہیں معاشرتی جبر کے, اجتماعی جبر اس کو کہتے ہیں. لیکن بہرحال یہ مسائل ہیں, اس میں اقتصادی بھی مسائل ہیں. ایسا ہی ہے, وہ تو میں عرض کیا آپ کے سامنے کہ حتیٰ یہاں تک ہو گیا کہ وہ فوراً ہی اس کا رجسٹریشن کرا دیں, ورنہ رجسٹریشن ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد یہ مسائل ہیں افسوس کے ساتھ. نہیں, بہت ساری چیزیں ہم نے ذہن میں بھی بنائی ہوئی ہیں. لازم ہے کہ ماما پارسی میں ہی ہو, لازمی ہے کہ آپ کا بچہ حبیب گرلز میں پڑھے, یہ ضروری نہیں ہے, یہ ضروری نہیں ہے یہ باتیں. لازم ہاں بالکل. کوئی بھی بڑا نام لیں اس میں بھی یہی صورتحال ہے, تو پھر کیسے دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں کہ آپ کو گھر کا ماحول بہت زیادہ مضبوط بنانا ہوگا. ہمارے پاس ایسی مثالیں ہیں کہ امریکہ میں امریکن ماحول میں فیملیز ہیں کہ جو انتہائی متدین ہیں, یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے جو متدین ہیں, اور انہوں نے اپنے آپ کو دین پر استوار کیا ہوا ہے. بہت مثالیں ایسی, کینیڈا میں رہ رہے ہیں, یورپ میں رہ رہے ہیں, انتہائی متدین ہیں. تو کرنے کو کر سکتے ہیں, لیکن کیا اہم ترین چیز کیا ہے کہ گھر کا ماحول, گھر کا ماحول آپ کا بہت زیادہ ویکسینیٹڈ ہونا چاہیے, کہ گھر میں آپ اس کو ایسی ویکسینیشن لگائیں کہ جب وہ باہر جائے تو آلودہ فضا میں جائے تو وہ ویکسینیٹڈ ہو, اور وہ اس آلودگی سے اس کو بیماری نہ لگے. گھر کا ماحول انتہائی ضروری ہے, انتہائی لازم ہے. اس کے بغیر تو کوئی چارہ ہے ہی نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں بس باپ کی یہ ذمہ داری ہے, وہ اس نے اچھے اسکول میں داخل کر دیا اور وہ 16 گھنٹے گھر سے باہر ہے, جس طرح آپ کل ایک سچویشن بتا رہے تھے کہ جا رہا ہے بچہ سو رہا ہے, آ رہا ہے جب بچہ سو رہا ہے. نہ, اس طرح گھر کا ماحول نہیں بنتا. گھر کا ماحول آپ کو محبت آمیز, احترام آمیز دینا ہے, تاکہ شاید پچھلی دفعہ بھی میں نے یہ عرض یہاں پہ کیا, اور یہیں پہ ایک سوال کیا تھا ایک خواہر نے کہ ہماری 15 سال کی بچی ہے, وہ اب ہم سے نفرت کرنے لگی ہے. یہی پچھلے سال جب یہاں پہ ایک درس ہوا تھا ایک دن کا, اسی میں سوال آیا تھا کہ ہماری بچی ہم 15 سال کی, وہ ہم سے نفرت کرنے. اب یہ کیا ہے؟ یہ بہت خطرناک ہے, یہ بہت نہ, یہ نہیں ہونا چاہیے. بچہ جو ہے وہ سب سے زیادہ محبت اپنے والدین سے کرے. جب کب کرے گا؟ جب اس کو محبت ملے گی, احساس محبت کرے گا. جب احساس محبت کرے گا تو پھر کوچے و بازار میں اگر کوئی اس کو محبت کے 2 بول بولے گا تو وہ بہرے گا نہیں. وہ بچی اپنے کیونکہ ویکسینیٹڈ ہوگی تو وہ
یہ گھر کا ماحول بہت اہم ہے یہاں پہ کہ جو ہمیں جس پہ توجہ دینی ہے. یہ بہت اہم ہے بات. کیا ہے, گھر میں تو وہ آزادی کا احساس کر رہا ہے, کھیل رہا ہے, کود رہا ہے. اب وہ کسی مہمانی میں جا رہا ہے یا مثلاً مجالس میں, ہاں ہمارے یہاں تو تقدس گرائی تو بہت زیادہ ہے, فوراً بچے کو ڈانٹ دیا جاتا ہے. ادھر جو پہلی صف کے 2 صف کے نمازی ہوتے ہیں, اللہ ان کی نمازوں کو پورا کرے, قبول کرے, کیسے ڈانٹ دیتے ہیں بچے کو, وہ دور ذرا سا ان کو شور مچا دیا بچے نے. ایک تو یہ ہے کہ ہم یہاں پہ سب بڑے بیٹھے ہوئے اپنے تحمل کو تھوڑا سا بڑھائیں. بچہ ہے, کھیلے کودے گا, شور مچائے گا, پہلی بات یہ اپنے تحمل کو بڑھائیں. کچھ نہیں ہوتا اگر بچہ تھوڑا سا کھیل رہا ہے, کوئی اس میں کوئی بھی, کیونکہ بچہ اہل بیت کو ہی پتہ ہے کہ یہ بچہ ہے 4-5 سال کا 6 سال کا بچہ ہے, یہ کھیلے کودے گا. خود ان کی روایتیں ہیں, یہ خود انہوں نے کہا ہے کہ بچہ کھیلے کودے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ صحیح ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجلس ہے اس کا دیکھو, بچوں کے لیے ایک علیحدہ کمرہ بنائیں کہ جس میں بچے وہاں جا کے بیٹھیں, اور ان کے لیے 1-2 خواتین اپنے آپ کو سیکریفائز کریں, وہ بچوں کے لیے کوئی ایکٹیویٹی رکھیں اور بچوں کو وہاں انگیج کریں. ہر چیز کا حل ہے ہمارے من, ہر چیز کا حل ہے. سوچیں اس بات پہ, بچے ہمارا مستقبل ہیں. ہاں یہی بچے ہیں نا جو ہمارا مستقبل ہے, یہ ہماری چیزوں کو آگے لے کے چلیں گے, ہماری تہذیب کو آگے لے کے چلیں گے. اب یہ کہنا کہ ان کو دھتکار دینا مجالس سے, مساجد سے, تو یہ تو کتنی بری بات ہے, کتنی بری بات ہے یہ. یعنی ہم آئندہ کو ان سے مسجد سے دور کر رہے ہیں یہ بات کر کے. نہیں سوچتے لوگ, نہیں سوچتے اس طرح کی. مجلسوں سے ڈانٹ رہے ہیں, ان کو باہر کر رہے ہیں. بچہ تو اپنے ذہن سے سوچے گا, وہ کہے گا یہ خطرناک جگہ ہے, اس میں میری بے عزتی ہوئی تھی, بے احترامی ہوئی تھی, پھر وہ قریب نہیں آئے گا مجلس کے. یہ تو امام حسین علیہ السلام کے خون کا اثر ہے کہ یہ معاملہ چل رہا ہے. ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس کو خراب کرنے کے لیے, ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے ان معاملات کو خراب کرنے کے لیے. نہ, آپ خود بیٹھیں, سب سمجھدار ہیں, ایک پلینگ ایریا بچوں کے لیے بنا دیں, ان کے کوئی ڈرائنگ کر لیں, بچے خوشی سے وہاں پہ رہیں گے. 2 خواتین اپنے ایثار کریں, اپنا ٹائم دیں بچوں کے لیے, کیا جا سکتا. دیکھیں یہ جو باتیں آپ کو بتائی ہیں نا کہ پہلے 7 سال وہ کھیلنا چاہتا ہے, اگلے 7 سال اس کو آداب سکھانے ہیں, اس کے اگلے 7 سال اس کو اہمیت دینی ہے, مسئولیت دینی ہے, وزیر بنانا ہے اس کو. یہ یونیورسل ہے, صحیح ہے نا. اب پہلے 7 سال میں محبت ملی نہیں ملی, دوسرے 7 سال میں وہ بچہ اب بقول آپ کے, اب پھر وہی بات کہ پہلے تو دیکھیں کہ وہ بچہ اگر اپنی عمر کے ہٹ کے کوئی بات کر رہا ہے تو وہ غلط ہے, وہ بگڑا ہوا جس کو آپ کہیں کہ. لیکن اگر وہ آپ کو اچھی نہیں لگ رہی وہ باتیں کر رہے ہیں تو وہ بدتمیز ہے, نہ بگڑا ہوا ہے, وہ نارمل ہے بالکل. پہلے تو یہ ہم 90% جو آپ خاران کی باتیں ہوتی ہیں وہ اوور ایسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ اوور تھنکنگ کر رہے ہوتے ہیں. بچہ ہمارا یہ ہو گیا نا, آپ کے بچے سب نارمل ہیں, آپ اس وقت اوور تھنکنگ کر رہے ہیں, زیادہ جذباتی ہو رہے ہیں, صحیح ہے نا. بچے کو بالکل اس کی جو صلاحیتیں اس کو سمجھیں کہ بچہ میرا اتنا ہی ہے, وہ اتنا ہی لا سکتا ہے, ضروری نہیں ہے وہ 70% لا سکتا ہے, 70 لائے گا, 90% نہیں لا سکتا. اب یہ اب آپ کے لیے مشکل ہے کہ وہ کس طرح لے کر آئے. پہلے تو یہ بات ہے. آداب دیکھیں, آداب بچہ اس وقت سیکھے گا جب وہ دیکھے گا کہ اس کے والدین بھی ان آداب پہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں ہیں. آپ کیسے بچے کو مؤدب بنا سکتے ہیں جب آپ خود مؤدب نہیں ہیں؟ بہت یہ مسئلہ ہے ہمارا. بچہ سب سے پہلے تقلید کرتا ہے والدین کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی بچہ جو ہے وہ بات نہیں سن رہا,
آپ سن رہی ہیں خدا کی بات، آپ خدا کی بات سن رہی ہیں، جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو آپ اپنے کاموں میں نماز کو اولویت دیتے نہیں دیتے؟ پہلے اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ ہم کیا ہیں. ہم بچے کے ساتھ بے احترامی تو نہیں کر رہے. ہم بچے کے ساتھ اس کو کل آپ کے سامنے عرض ہوا کہ محبت سے اٹھائیں اس کو، جب وہ اسکول سے آئے اس کو محبت سے ریسیو کریں. یہ سب چیزیں کرنا شروع کریں، انشاءاللہ اس میں آپ یقین جانے کے یہ صحیح واقعہ ہمارے استاد نے بتایا ایک درس میں، بس یہ بہت ٹائم ہو گیا. آخری بات، بچی جو ہے وہ بدتمیز، بات نہیں سننے والی، ان کے ساتھ سیشن ہوا ایک سیشن، وہ سمجھ گئے کہ یہ ماں جو ہے یہ اوور تھنکنگ کر رہی ہے اور یہ گڑبڑ اسی میں بچی میں نہیں ہے. اس نے پوچھا کہ جب بچی اسکول سے آتی ہے تو آپ کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ میں گھر کا کھانا بنا رہی ہوتی ہوں، میں جو ہوں وہ گھر کے صفائی کر رہی ہوتی ہوں. مثلا اس طرح کی باتیں کی اس نے کہا آپ سب چھوڑیں، بچی جب نیچے اپارٹمنٹ تھا، نیچے سے بیل دیتی ہے، وہ 2 منٹ میں آپ اس کو دروازے پہ جا کے ریسیو کر لیں اور اس کو لے جا کے اس سے اچھے ایک جملہ بول دیں محبت آمیز اور اس کو کمرے تک چھوڑ دیں. یہ کیا کرتی تھی؟ نیچے اس نے بیل دی، ماں کیا کرتی تھی؟ بیل دی، اس نے دروازہ کھولا، اپنے کام میں لگ گئی، کوئی ریسیو نہیں کیا، کچھ نہیں کیا. وہ جاتی تھی چھوٹے بہن بھائیوں کو مارنے لگتی تھی، ظاہر ہے کہ اس کو اچھا نہیں لگتی تھی یہ بات، وہ مارنے لگتی تھی، یہ کرنے لگتی تھی. یہ پریشان ہو گئی تھی میری بچی اتنی اچھی ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کو کیوں مار رہی ہے؟ ڈاکٹر نے، اس سائیکالوجسٹ نے یہ کہا کہ بھائی آپ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو ریسیو کریں. 1 ہفتے تک کیا، وہ خوشی خوشی آئی کہ بچی ہے میری اب نہیں مار رہی چھوٹے بہن بھائیوں. تھوڑی سی بات کی، چھوٹی سی. یہ سب چیزیں کریں انشاءاللہ کہ بہت تبدیلی آئے گی. درود بھیجیں محمد و آل محمد. بسم اللہ. میں پھر وہی عرض کروں گا، دیکھیں یہ سسٹم کے وہ جو معاشرتی جبر جو آپ نے اصطلاح استعمال کی، یہ وہ سارے مسائل ہیں. اب یہاں پہ اس کو مل کے حل کرنا ہے، اور حل صرف ہماری جو کیپیسٹی ہو گھر کے ماحول کو بہتر کرنا ہے. ہم گھر کے ماحول کو بہتر کریں، بچے کو عزت دیں، محبت دیں گھر میں، جو ہم کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ ہم مجبور ہیں بچے کو 3.5 سال کے اس میں ماسیاں کھینچیں، یہ کریں. اب اس کی شکایت کریں کہ اس طرح کی بات ہو رہی ہے. آپ پیرنٹس جا کے کم از کم ان کو تذکر تو دیں کہ بھائی خدا کے لیے چھوٹا بچہ ہے، اس کو اس طرح نہ کریں. لیکن یہ مسائل ہیں، یہ سب مسائل ہیں، کیا کریں. دیکھیں یہ تو وہ باتیں آپ کر رہی ہیں کہ جو ہماری کیپیسٹی سے باہر ہیں. ہم آپ کو وہ بات میں وہی عرض کر رہا ہوں، فرض آپ کا یہی بنتا ہے کہ آپ گھر کے ماحول کو اپنا بہتر کریں. میں آپ سے اور کیا کہہ سکتا ہوں اس کے علاوہ. میں یہ تو یہاں پہ مشورہ نہیں دے سکتا کہ اس اسکول سے نکال لیں. پھر آپ یہ کہیں گے کہ بھئی اب کس اسکول میں ڈالیں، وہ بتائیں مولانا صاحب. تو مولانا صاحب کے پاس تو کچھ نہیں پتہ بھائی کون سا اسکول ہے کیا ہے. صحیح ہے نا. تو اب آپ اپنی جو اصلاح جو آپ اپنی کیپیسٹی میں وہ تو کرنی شروع کریں انشاءاللہ کہ خداوند متعال ہم سب کے مسائل کو حل کرے، خصوصاً جو تربیت اولاد کے مسائل ہیں اس کو حل کریں انشاءاللہ. درود بھیجیں محمد و آل محمد. کل یہاں پہ انشاءاللہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو انٹر لنکڈ ہے، ہمارے تربیتی مسائل سب سے زیادہ جس کا اگر آپ ریشہ یابی کریں تو جوائنٹ فیملی سسٹم کے مسائل سے
जुड़े हुए हैं। तो कल यहाँ पे हमारे जवान दोस्त मौलाना जवाद ज़ैदी साहब आएंगे जो जॉइंट फैमिली सिस्टम के कुछ इब्तदाई चीज़ें ही हल आपके सामने ज़िक्र कर पाएंगे। दुआ इमाम ज़माना से अपनी महफ़िल का अख्तिताम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह